کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان کی ان خاموش راتوں میں سے ایک رات ایسی بھی ہوتی ہے جو پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ ایک ایسی رات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو یہ ایک رات نصیب ہو جائے اور وہ اس میں عبادت کرے تو گویا اس نے 90 نہیں بلکہ تقریباً 83 سال سے زیادہ عبادت کا اجر حاصل کر لیا۔ سوچئے، ایک ہی رات اور اتنا بڑا انعام! یہی وہ رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال تقریباً ہر مسلمان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر لیلۃ القدر اتنی عظیم رات ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہی وہ رات ہے؟ کیا اس کی کوئی علامت ہوتی ہے؟ کیا کوئی عام انسان بھی اس رات کو پہچان سکتا ہے یا یہ راز صرف چند خاص لوگوں کو ہی معلوم ہوتا ہے؟ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس رات کی کچھ ایسی نشانیاں رکھی ہیں جنہیں ایک عام انسان بھی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ نشانیاں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ اگر انسان غور کرے تو اس کا دل گواہی دینے لگتا ہے کہ یہ رات عام راتوں جیسی نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لیلۃ القدر کی 5 ایسی نشانیاں بتاؤں گا جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں اور جنہیں بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں محسوس بھی کیا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نشانی آپ کو بھی نظر آئے تو ممکن ہے کہ آپ کو وہ عظیم رات نصیب ہو چکی ہو جس کے لیے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار بندوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ لیکن ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخری نشانی وہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، حالانکہ یہ نشانی اتنی واضح ہوتی ہے کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو اس کا دل خود کہہ اٹھتا ہے کہ یہ رات عام رات نہیں تھی۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اسی رات کے ذکر کے لیے نازل فرمائی جسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اسے اتنا اجر مل سکتا ہے جو ایک انسان کو پوری زندگی عبادت کرنے سے بھی شاید نہ ملے۔ یہی وہ رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ یہی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بے شمار فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور یہی وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مغفرت، رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خاص طور پر ہدایت دی کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے کچھ حد تک پوشیدہ رکھی ہے تاکہ بندہ صرف ایک رات پر بھروسہ نہ کرے بلکہ پورے آخری عشرے میں عبادت کرے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کچھ ایسی علامتیں بھی بتا دی ہیں جن سے انسان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ رات شاید وہی بابرکت رات ہے۔ لیلۃ القدر کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس رات میں ایک عجیب قسم کا سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ عام راتوں میں انسان کو کبھی شور محسوس ہوتا ہے، کبھی دل بے چین رہتا ہے، کبھی ماحول میں ایک قسم کی بھاری کیفیت ہوتی ہے، لیکن لیلۃ القدر کی رات میں ایک خاص سکون ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فضا میں نرمی اور راحت پھیل گئی ہو۔ دل پر ایک عجیب سا اطمینان اترتا ہے۔ انسان کو عبادت کرتے ہوئے تھکن محسوس نہیں ہوتی بلکہ دل چاہتا ہے کہ نماز لمبی ہوتی جائے، قرآن کی تلاوت جاری رہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ دیر تک جھکا رہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل پر سے بوجھ ہٹ گیا ہو اور روح کو ایک عجیب سی راحت مل رہی ہو۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے علماء لیلۃ القدر کے سکون سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسری نشانی جو حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کا موسم بہت معتدل ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی۔ اس رات کا ماحول نرم اور پرسکون ہوتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اس رات کو عبادت کے لیے خاص طور پر آسان بنا دیا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں فضا میں ایک خاص سی ٹھنڈک اور نرمی محسوس ہوتی ہے۔ نہ سخت گرمی انسان کو پریشان کرتی ہے اور نہ ہی شدید سردی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات ایک متوازن حالت میں آ گئی ہو تاکہ بندہ سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ یہ دونوں نشانیاں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ لیلۃ القدر صرف ایک عام رات نہیں بلکہ ایک روحانی کیفیت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی تیسری نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ اس رات کی ہوا غیر معمولی طور پر نرم اور خوشگوار ہوتی ہے۔ عام راتوں میں کبھی تیز ہوا چلتی ہے، کبھی آندھی آتی ہے اور کبھی ماحول میں بے چینی محسوس ہوتی ہے، لیکن لیلۃ القدر کی رات میں فضا میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ ہوا نرم ہوتی ہے جیسے قدرت نے ہر چیز کو ایک پرسکون حالت میں کر دیا ہو۔
بعض روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں نہ تو آندھی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی سخت طوفانی کیفیت۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری کائنات ایک خاص خاموشی اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا انتظار کر رہی ہو۔ جب انسان اس رات باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ فضا میں ایک نرمی ہے، ایک سکون ہے اور ایک ایسی خاموشی ہے جو دل کے اندر تک اترتی چلی جاتی ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سکون کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات بے شمار فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ جب اتنی بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو فضا میں ایک خاص نورانیت اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن لیلۃ القدر کی صرف یہ ظاہری نشانیاں نہیں ہوتیں، بلکہ کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو انسان کے دل کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت اہم نشانی یہ ہے کہ اس رات انسان کے دل میں عبادت کی رغبت غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان عام راتوں میں عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جلد تھک جاتا ہے یا اس کا دل زیادہ دیر تک عبادت میں نہیں لگتا، لیکن لیلۃ القدر کی رات میں بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا دل عبادت کی طرف غیر معمولی طور پر مائل ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل خود بخود اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہتا ہو۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس رات انہیں نماز پڑھتے ہوئے ایک عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دل نرم ہو جاتا ہے، دعا مانگتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بہت قریب ہے۔ دل چاہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ سجدے کرے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب سے بات کرے۔ یہ کیفیت عام راتوں میں اتنی شدت سے محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی رات انسان کے دل میں عبادت کی رغبت غیر معمولی طور پر بڑھ جائے اور اسے عبادت میں خاص سکون محسوس ہو تو ممکن ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ یہ روحانی کیفیت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اس کے دل کو عبادت کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ لیکن لیلۃ القدر کی سب سے مشہور اور سب سے زیادہ بیان کی جانے والی نشانی وہ ہے جو اس رات کے بعد صبح کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی عام دنوں کی طرح تیز نہیں ہوتی، بلکہ سورج ایک نرم اور ہلکی روشنی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، گویا اس کی شعاعیں معتدل ہو جاتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نشانی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی صبح سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ منظر دیکھا بھی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ فجر کے بعد سورج کو طلوع ہوتے دیکھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی عام دنوں کی طرح چمکدار نہیں بلکہ ایک نرم اور ہلکی سی روشنی کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت سورج کو براہ راست دیکھنا بھی ممکن ہوتا ہے کیونکہ اس کی شعاعیں آنکھوں کو زیادہ چبھتی نہیں۔ یہی وہ علامت ہے جسے بہت سے علماء نے لیلۃ القدر کی ایک واضح نشانی قرار دیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ ان نشانیوں کا مقصد یہ نہیں کہ انسان صرف انہی نشانیوں کے انتظار میں بیٹھ جائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں عبادت کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اس کی رحمت کا طالب بنے، کیونکہ لیلۃ القدر کی اصل برکت اس رات کو پہچاننے میں نہیں بلکہ اس رات میں عبادت کرنے میں ہے۔ جو انسان اس رات میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی تقدیر میں خیر اور برکت لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کو بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ آپ راتوں کو جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش صرف علم سے نہیں بلکہ عبادت اور اخلاص سے ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے دروازے دکھا دیتا ہے۔ اور کیا معلوم کہ انہی راتوں میں سے کوئی ایک رات وہ ہو جس کے لیے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور جس میں ایک انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، اگر کسی انسان کو واقعی لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو وہ ایک ہی رات میں اتنی عبادت کا اجر حاصل کر سکتا ہے جو تقریباً 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایسا موقع دیا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے بہت سے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان قیمتی راتوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔
کوئی سوشل میڈیا میں مشغول ہو جاتا ہے، کوئی دنیاوی باتوں میں وقت گزار دیتا ہے، اور کوئی یہ سوچ کر سوتا رہتا ہے کہ ابھی تو اور راتیں باقی ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی کا کوئی یقین نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، اسی لیے رمضان کی آخری راتوں کو ضائع نہ کریں۔ ہو سکتا ہے انہی راتوں میں سے کوئی ایک رات وہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدل دے۔ ہو سکتا ہے اسی رات آپ کی کوئی دعا قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے اسی رات آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اور آپ کی زندگی ایک نئے راستے پر چل پڑے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید روح کو چھو لینے والی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں آپ سب سے زیادہ کون سی عبادت کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا کامنٹ کسی دوسرے انسان کو بھی عبادت کی طرف راغب کر دے اور وہ بھی ان بابرکت راتوں کی قدر کرنا شروع کر دے۔ اللہ حافظ۔